بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ منافقت ہمارے ہاں اپنی ہیبت کھو چکا ہے، کیونکہ یہاں تقریباً ہر دوسرا چلتا پھرتا شخص منافق ہے۔ منافقت ایک نہایت آسان عمل ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے، ذاتی مفاد کی خاطر یا اپنے حسد کی تپش ٹھنڈی کرنے کے لیے انسان کسی دوسرے انسان کی عدم موجودگی میں اس کی ساکھ، عزت، نام، کام، مقام برباد کرنے کے لیے اس کی ذات پر حملہ کرتا ہے۔ یہ بہت سنگین ظلم اور بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑی ایک ایسی منافقت ہے جو تقریباً ہر مسلمان کر رہا ہے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی وہ منافقت کون سی ہے، وہ جان لیں۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ انسان کی ذات دو حصوں پر مشتمل ہے، یہ بات میں بار بار دہراتا ہوں۔ ایک اس کا ظاہر یعنی جسم، اور دوسرا اس کا باطن، اور باطن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ یہاں میں آپ کی توجہ اس سوالیہ نقطہ کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ قلب بھی تو جسم کا ہی حصہ ہے، تو پھر قلب کا تعلق باطن سے کیسے ہوا؟ سمجھ آئی؟ نہیں آئی تو واپس پھر سے سنیے، اگر آ گئی ہے تو جواب لے لیں کہ انسان کے جسمانی دل اور قلب میں بڑا فرق ہے۔ جی ہاں، اس باطنی حقیقت یعنی فرق کو میں نے اللہ کے فضل سے اپنی اس ویڈیو میں آسان وضاحت سے بیان کیا ہے، اسے لازمی دیکھ لیجئے گا۔ خیر، انسان اس جہان میں ایک مقصد کے تحت پیدا کر کے بھیجا گیا ہے، اور وہ مقصد اس آیت کے مطابق اللہ پاک کی عبودیت یعنی بندگی کرنا ہے، اللہ پاک کے ہر حکم کی سر خم اطاعت کرنا ہے، اور اطاعت کے لیے جسم عمل کرتا ہے اور قلب اس عمل کی تصدیق کرتا ہے، پھر جا کر اصل بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس بات کی دلیل یہ حدیث پاک بھی ہے، مطلب عبادت جسم اور باطنی قلب دونوں سے کرنا کاملیت ہے، اللہ کے نزدیک قابل قبول عمل ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اپنی نفسانی خواہشات اور ظاہری جسم کی لغویات میں اپنی باطنی حقیقت سے غافل ہوئے صرف خسارے میں ہی نہیں ہے، بلکہ ایک سنگین بے وفائی اور منافقت میں بھی مبتلا ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ بظاہر اپنے پروردگار کو اپنا معبود مانتا تو ہے، لیکن اس کی مانتا نہیں، مطلب اپنے جسم سے باقاعدہ نماز، روزہ، حج کرتا ہے، تسبیحات، قرآن تو پڑھتا ہے، لیکن اس میں اس کے قلب کی تصدیق شامل حال نہیں ہوتی۔ یعنی زبان پر اللہ اللہ ہو، بندگی میں، نماز میں جسم حاضر ہو، لیکن قلب دنیا داری میں محو ہو، قلب میں کاروبار، مال، اولاد کی فکریں موجود ہوں، اور دوسری صورت میں آپ جسم سے ساری عبادات تو کرتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نفی بھی کرتے ہوں، مثلا حسد، تکبر، نا انصافی، جھوٹ، بغض، فریب وغیرہ۔ یعنی بظاہر جسمانی عمل اور زبان کی حرکت میں معبود خالق کائنات ہو، لیکن قلب میں تصرف، قبضہ شیطان کا ہو، باطن میں خواہش نفس آپ کا معبود ہو، تو جان لیں یہ اس جہاں کی سب سے بڑی منافقت ہے، جس کی سزا ان آیات میں بیان کر دی گئی ہے۔ اس منافقت اور بے وفائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تیرا دل کھڈاوے منڈے کڑیاں، تو سجدے کرے مسیتی، دنیا دارا رب دے نال وی تین 420 کیتی۔ یاد رکھیں، اللہ پاک ہماری شکلوں اور جسمانی اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ قلب اور قلب سے منسلک نیت کو دیکھتا ہے، اور وہ اس آیت کے مطابق جس بندے کا قلبی تصدیق والا ایمان قبول فرما لے تو اس کے جسم کو نہیں، اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے۔ مطلب بات ساری تصدیق قلب کی ہے، اگر نصیب ہو جائے۔ اب یہاں آپ اس فکر کا شکار مت ہو جائیے گا کہ ایسی بندگی کرنا ہمارے لیے تو بہت کٹھن اور مشکل ہے۔ نہیں،
یہ اللہ کے فضل کے ساتھ بہت آسان ہے. آپ بس کوشش تو کریں. آپ کی کوشش دے کر ہی تو پروردگار آپ پر مہربان ہوگا نا. اور ویسے بھی قیامت والے دن آپ کی کوشش ہی تو دیکھی جائے گی. یہ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے. یہ دیکھ لیں. بہرحال اللہ پاک ہمیں ایسی منافقت سے محفوظ رکھے اور ہمیں کامل بندگی کی کوشش نصیب فرمائے. آمین. آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں. شکریہ.